پاک تھا اور پاک کرنے والا ہے، مگر جب بندہ زیادہ اس کو سبحان اللہ کہتا ہے، زیادہ پاک کہتا ہے، تو وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے میرا بندہ؟ عرض کرتے ہیں مالک وہ تجھ کو پاک کہہ رہا ہے، تو ارشاد فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں، مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا۔ یہ آگے والے بول رہے ہیں وہ بیچ میں جگہ رہ گئی ہے، وہ اس جگہ کو بھی آپ لوگ بھر دیجئے، یا آپ لوگ اپنے ٹیلی فون نمبر دے دیجئے، ہم آپ کو کال کروا دیتے ہیں، تب آپ مہربانی کر کے آگے آئیے گا۔ مہربانی کریں بھائی، آپ محفل میں آئے ہیں، تھوڑا سا اس کا نظم و ضبط کا آپ ہی نے خیال رکھنا ہے۔ مہربانی کریں، بیٹھیں، تشریف رکھیں آرام سے۔ آپ اتنے لوگ ہیں نہیں جتنی یہاں بد نظمی ہے، زیادہ لوگ نہیں ہیں، بیٹھے ٹھیک سے نہیں ہیں اور ادھر کچھ ٹہل رہے ہیں، لوگ کچھ گھومنے آئے ہیں، جلسہ دیکھنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے پروردگار۔ کہ حضور کی محفل یہاں ہو رہی ہے، بتاؤ وہ بد نصیب تو نہیں کہوں گا مگر کم نصیب نہیں ہے وہ آدمی جو یہاں محفل سجی ہوئی اور وہ بازاروں میں گھوم رہا ہے، رات کو جاگ بھی رہا ہے اور وہ گھوم رہا ہے ادھر ادھر، کم نصیب نہیں ہے وہ؟ اس کو اللہ سے توبہ کر کے آنا چاہیے۔ اگر میری آواز وہ سن رہا ہے، اس کے بعد کانوں میں جا رہی ہے، تو آپ الحمدللہ بولنے والے لوگ ہیں سب، تو آپ بول نہیں رہے، مگر ایک بیل کو ایک مدینے میں یہودی مار رہا تھا، تو بیل کو تو بیلی لوگ مارتے ہیں، تو وہ مار رہا تھا بیل کو۔ اب وہ مار اس وجہ سے رہا تھا کہ وہ بیل پر بیٹھ کے سواری کرنا چاہتا تھا۔ جب بیل بنا ہے کام کے لیے، سواری کے لیے تو نہیں بنا، تو بیل تو چلتا ہی نہیں، اس نے اس کو اور مارا، وہ پھر بھی نہیں چلا، پھر اس نے اور مارا، یعنی مزید مارتا رہا، ظلم بڑھاتا رہا، یہ مارتا تھا بار بار نا، تو بیل چلتا ہی نہیں تھا۔ بیل نے دیکھا کہ اچانک گلی کی طرف سے اللہ کے رسول گزر کے جا رہے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، روح پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ جب حضور نکلے نا تو بیل نے حضور کو دیکھنے کے بعد کہا ہے ارے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے کام کے لیے، تو مجھ پہ سواری کرنا چاہتا ہے؟ انسان کی زبان بولنے لگا۔ اس نے کہا ارے حیرت ہے تو بیل مگر انسان کی زبان بولتا ہے۔ اس نے کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ میں بیل ہو کے انسان کی زبان بول رہا ہوں، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ سارے جنگل کے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں، تو انسان ہو کے نبی نہیں مان رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سیرت مصطفیٰ کانفرنس، حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یعنی حضور کو دیکھ لیں تو پھر جانور بھی بولنے لگتے ہیں۔ آپ تو انسان ہیں، ذرا زور سے بولے نا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بس اب میں زیادہ مزید کہوں گا نہیں، تھوڑا سا کہہ دیا ہے ہلکا سا۔ اب عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے بہترین چیز جو اللہ نے آپ کو اور مجھے دی، جس چیز کا کوئی بدل نہیں، وہ کیا ہے؟ جو دنیا میں بھی سب سے قیمتی ہے اور آخرت کے لیے بھی سب سے قیمتی ہے، وہ کیا ہے؟ جلدی بولو کیا ہے وہ؟ جلدی بولو کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، اللہ کے فضل و کرم کا نام ایمان ہے۔ مگر اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ ایسا جب آپ سے کوئی کہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے نا بھائی مجھ سے یہ باتیں نہ کرو، آپ آئے ہوگے خالی ہاتھ اور آپ جاؤ گے خالی ہاتھ۔ ہم جب آئے تھے تب بھی خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، جب جائیں گے تب بھی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں تھا، اور جائیں گے تو نبی کا دامن انشاءاللہ ہاتھ میں ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب، مگر میں ماشاءاللہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، مرتے وقت ایمان چھن جائے تو یہ میرا سوال ہے، اور اسی کے آس پاس میری تقریر بھی آج کی۔ اگر ایمان چھن جائے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ، اگر ابو ہریرہ کی روایت کردہ احادیث نکال دی جائیں تو فقہ حنفیہ میں کچھ نہیں بچے گا۔ اتنے بڑے محدث ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت، اور ابو ہریرہ کا کبھی چہرہ پیلا ہوتا ہے، کبھی سرخ ہوتا ہے، کبھی پیلا ہوتا ہے، اور موت کا وقت قریب ہے۔ اور جب آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، روتے ہیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ اتنا بڑا صحابی کیا موت سے ڈرتا ہے؟ کہا نہیں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں۔ کہا پھر مجھے حضور کی حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں مرنے والا تب تک نہیں مرتا جب تک اس کو یہ علم نہ ہو جائے وہ جہنمی ہے یا جنتی ہے۔ تو میں اس وقت موت کے قریب ہوں تو اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں مالک ابو ہریرہ پہ رحم کرنا، میرے مالک میری خطاؤں کو معاف کر کے، میری ساری کمیوں کو معاف کر کے، موت کا وقت ہے، اگر تو نے اب رحم نہیں کیا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا، مالک مجھے جہنم سے آزادی دے دینا اور جنت کی مجھے بشارت عطا کر دینا میرے مالک۔
دنیا خواب و خیال ہے، چھوٹی ہے، مچھر کے ڈنک کے جیسی بھی نہیں، مکھی کے پر سے بھی بیکار ہے، کچھ نہیں دنیا۔ مگر آج دنیا کے لیے نہ جانے کتنے گناہ ہم کر چکے ہیں اور کتنے کر رہے ہیں، اور مستقبل میں لوگوں کا کتنا ارادہ ہے گناہ کرنے کا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میں ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا میری امت پر کہ صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید ہے، اس کی موت کا وقت قریب ہے، آپ اس کی موت کے وقت قریب چلے گئے، اس کے پاس آپ گئے اور جانے کے بعد آپ نے کہا لو بھائی کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کہا آپ نے قرآن شریف پڑھا، آپ نے جب قرآن کی تلاوت کی تو اس نے کہا قرآن بند کرو، مجھے قرآن سے نفرت ہے۔ معاذ اللہ آپ نے قرآن کو بند کر دیا۔ پھر آپ اس کے نزدیک گئے، کہنے لگے بیٹے کلمہ پڑھ لے، آخری وقت ہے۔ اس نے کہا مجھے کلمے سے نفرت، اسلام سے نفرت، ان ساری چیزوں سے نفرت ہے، مجھے آپ یہ بات نہ سنائیں۔ اسی انہی الفاظ کے ساتھ وہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا، برا خاتمہ ہوا۔ جب وہ مر گیا تو حضرت جنید بغدادی 40 دن لگاتار روتے رہے اور رو روتے اللہ کی بارگاہ میں کہتے تھے مالک کون سا ایسا گناہ تھا میرے مرید کا، میرے شاگرد کا کہ ایسے ہی انتقال کر گیا، بالکل اس کا برا خاتمہ ہوا ہے۔ جب آپ اس کے قریب آپ 40 دن کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا کہ جہنم کے فرشتے اسے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، اور اس کے چمڑے میں جو ہے نا، جہنم میں فرشتے جو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں نا، تو وہ ہاتھوں میں نہیں لگتی ہتھکڑی، بلکہ یہ چمڑے میں لگتی ہے، چمڑے میں اس کی ہتھکڑی لگی ہوئی ہے۔ آپ نزدیک گئے خواب میں، آپ نے اس سے پوچھا تو کیسے برباد ہو گیا؟ وہ رونے لگا، کہنے لگا حضور میرے اندر تو خامیاں تھی جو میں چھپ کے گناہ کرتا تھا، اس وجہ سے میرا ایمان ختم ہو گیا، نکل گیا، میں برباد ہو گیا۔ حضور میرے اندر پہلا گناہ تو یہ تھا کہ میں اپنے دوستوں کے کہنے پر کبھی کبھی شراب پی لیا کرتا تھا، اور دوسری میرے اندر چھپا ہوا گناہ یہ تھا کہ میں دوسروں کی عورتوں سے لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا، ان پہ بری نظر ڈالتا تھا، میری نظر میری حفاظت میں نہیں تھی۔ حضور اسی وجہ سے مرتے وقت میرا ایمان چھن گیا اور اب میں ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ میرے سرکار لوگوں سے کہیں کہ ان تمام باتوں سے بچے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری مولا کائنات مولا علی کے خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، اور وہ انہوں نے ام سلمہ سیدہ ام سلمہ کا دودھ بھی پیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک مرید تھا سب سے بہترین حافظ، ٹناٹن حافظ، پکا حافظ، کہتے ہیں بصرہ میں اتنا پکا کوئی حافظ نہیں تھا، نہ ایسا کوئی قاری تھا۔ فرماتے وہ ایک دن میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا، میں کہیں کا نہ بچا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا حضور میں کہیں کا نہیں بچا ہوں، میں برباد ہو گیا۔ کیا ہوا کہ کل دوپہر ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، وہ خوبصورت لڑکی مجھے پسند آ گئی تھی، اس نے تھوڑی دیر کے بعد مجھے پلٹ کے دیکھا اور کہا تو ایک تو مسلمان ہے، دوسرا حافظ قرآن ہے، تجھ کو شرم نہیں آتی ایک مسلمان لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے؟ کہتے اس کے الفاظ نشتر کی طرح میرے سینے میں چپ گئے، مجھ کو پسینے آئے، میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، اور اس وقت سے لے کے اب تک میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں تو قرآن مجھ کو یاد نہیں آتا۔ حضور میرے لیے دعا کر دے، اللہ ابھی مجھ سے ناراض ہوا ہے تو میرا صرف اور صرف قرآن نکلا ہے، کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے، میں بے ایمان نہ ہو جاؤں، کہیں بے ایمان ہو کے نہ مر جاؤں۔ سرکار میرے لیے دعا کر دے۔ امام حسن بصری اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، ایمان مل جاتا ہے، قرآن واپس مل جاتا ہے، مگر نہ اب حسن بصری کی طرح پیر رہے، نہ اب ایسے کوئی مرید رہے۔ اب کہاں حسن بصری کی طرح پیر ہے، اب تو پیروں کو تمہاری دولتوں سے مطلب ہے، تمہارے اعمال سے مطلب نہیں ہے۔ مگر میری طرف دیکھو نوجوانوں، یہ بتاؤ کہ وہ تو ایک مرتبہ دیکھا تھا، مگر وہ نوجوان جن کے پاس روز ڈیٹا آتا ہے اور اپڈیٹ ہوتا ہے، وہ جو انسٹاگرام دیکھتے ہیں، جنہیں فیس بک چلانے کا شوق ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نہ فیس بک چلاتا ہوں نہ میں کوئی انسٹاگرام چلاتا ہوں، کیوں؟ چونکہ میں کمزور انسان ہوں، اچانک گندی تصویریں آئیں گی تو میں بچ نہیں پاؤں گا، اس وجہ سے میں گندی چیز کو چلاتا ہی نہیں۔ مگر نوجوان کوئی ایسا لڑکا بچا ہوگا، اللہ ماشاءاللہ اس امت میں اس قوم میں کوئی ایسا بچہ بچا ہوگا جو راتوں کو گندی تصویریں نہ دیکھتا ہو، جس کے موبائل میں، جس نے یوٹیوب میں گندی تصویریں فلمیں نہ دیکھتا ہو، اور فلمیں دیکھنے کے بعد ان کا دل گھبراتا نہیں، ایمان ہوتا ہے تو گھبراتا ہے۔ مگر کیا ایسا لگتا ہے کہ ایمان بہت کمزور ترین ہو گئے، لوگ دنیا والے بن گئے، راتوں میں چھپ چھپ کے گندی تصویریں دیکھتے تھے، مگر اب تو کھل کے آ گئے ہیں، اپنا اسٹیٹس لگاتے ہیں گندا، اپنے موبائلوں میں گندی تصویریں لگاتے ہیں گندی، اور کہتے ہیں لو یہ میں دیکھ رہا میں لگا رہا ہوں، مجھے دیکھو میں بے غیرت ہو گیا۔ اور مسلمان تم کو شرم نہیں آتی؟ اگر میرا رب ناراض ہو گیا اور ایمان مرتے وقت چھن گیا تو کیا ہوگا؟ بتا میرے دوست، بتا میرے بھائی، میں تجھ سے پوچھتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی پوچھتا
کرتا ہوں میاں جنہوں نے گندی تصویریں دیکھی, جنہوں نے اپنے رب کو ناراض کیا, اپنی جوانی کو بمبئی کے ہیرو کی طرح بسر کرنے والوں, اپنے جوانی کو میاں بمبئی کے ہیرو کی طرح ناچنے کودنے والوں, تمہارے کپڑے بھی انہی کی طرح ہیں. یہ بربادی کا سبب ہے. اگر تمہیں جوانی ہی دیکھنی تھی تو بمبئی کے ہیرو کی جوانی نہیں دیکھتے, بلکہ کربلا کے علی اکبر کی جوانی دیکھتے, جس نے 18 سال کی عمر میں, جس نے 18 سال کی عمر میں اپنی شہادت دینے کے بعد دنیا کو یہ بتایا تھا کہ وہ جوانی کامیاب نہیں ہے جو دنیا کی دیوانی ہے. جوانی تو وہ کامیاب ہے جو مدینے والے کی دیوانی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت.